صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. عرش پہ دادا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دام. کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری داستان ہے. تجھ ساتھ سے افکار کون موسیٰ شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے. اچھی عقل تنگ ہے چرخ میں آسماں ہے. جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ ہر طرف تیرا نام ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم نواله وعظم برهانه وعظم شانه وجل شانه دی حمد و ثنا و بعد. آقا نامدار مدنی تاجدار آمنہ دلال مدینہ تاجدار امام الانبیاء علیم کل خبیر کل مختار کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس اور اعلیٰ بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو با نہتی واجب الاحترام. سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات جل وعلا دی پاک مقدس بارگاہ اندر عاجزانہ کیرانہ فریاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو ہمیشہ محفوظ فرمائے. شیطان لعین خبیث شرطوں رب ذوالجلال سمصبروں تا زندگی محفوظ فرما کے اسلام دے مطابق زندگی بسر کرن دے توفیق عطا فرمائے. تو سب حضرات بخوبی واقف ہو یہ مہینہ شعبان المعظم شریف دا مہینہ ہے. اج غالباً 5 شعبان المعظم شریف ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رب نے بنائی ہے جس کے اندر تمام لوگوں کا حساب و کتاب زندگی دے معاملات کس دی زندگی ودنی ہے کہ دی گھٹنی ہے کس جان نے آنا ہے کس جان نے اس جان کو چھڑ کے جانا ہے. میں اور تساں پورے سال اندر کی کمایا ہے کی پایا ہے
پائی پائی ذرے ذرے دا حساب خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر رب ذوالجلال دے فرشتیاں نے پیش کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی جل شانہ سب دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرمائے۔ رب دی بارگاہ اندر جدو ساڈا نام اعمال پہنچے تو معافی نامہ وچ لکھیا ہوئے، توبہ نامہ معافی نامہ وچ لکھیا ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اسا بندے خود ظالم ہیں، اپنی جانت سے ظلم کرتے ہیں۔ وقت مختصر جس موضوع سے جناب دنال ہم کلام ہونے ہیں وہ موضوع عنوان نشان نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیاں انسان دے گناہوں انسان دے برائیاں بدیاں مٹا دیتی ہیں۔ اس کے جناب دنال چند لمحہ چند منٹ جناب کا نام ہم خلا ہونا دعا کرو رب ذوالجلال حق سچ بیان قلب دی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فرقان 19 آیت نمبر 68 یعنی 6 سے 8 خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ فرمایا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، یعنی رب دے نال کسی دوسرے نو رب دا شریک نہیں بناندے، نہیں ٹھہراندے، الا بالحق ولا یزنون، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل بھی کسی جان دا نہیں کرتے، اللہ دے نال کسی نو شریک بھی نہیں ٹھہراندے اور کسی جان ناحق قتل بھی نہیں کرتے، کینو جس جان اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائے۔ مسلمان بھائی دا خون مسلمان بھائی نو قتل کرنا کی ہے کڈا وڈا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر فرمایا اور بدکاری یعنی برے کام بھی نہیں کرتے، برے کام بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى، فرمایا کہ ناجائز کس جان قتل بھی نہیں کرتے جنہوں رب ذوالجلال نے حرام فرمایا ہے، اور برے کام بدکاری والے کام بھی نہیں کرتے، اگر رب ذوالجلال نے فرمایا اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، یعنی ناجائز قتل بھی کرے، رب دے نال کسی نو شریک بھی ٹھہراوے، برے کم بھیڑے کم بھی کرے، رب فرماندہ پھر وہ سزا پائے گا، اساں سزا دے مانگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے صحابی نے اور صحابہ کرام دے اندر آج مفتی سن۔ آپ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں بیٹھے،
عرض کرتے نہیں سونے ایک سوال عرض کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض کر کیڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں سوال ہے کہ سونے سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلق کائنات جل وعلا دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، حالانکہ رب نے دونوں پیدا کیا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ گل یاد رکھنا تمام کائنات بلکہ کائنات دا ذرہ ذرہ ہر شے نو پیدا رب نے ہی کیتا ہے، لیکن رب دا بنیا کوئی کوئی ہے۔ ابو جہل بھی رب نے ہی پیدا کیتا ہے، ابو لہب لعین بھی رب نے ہی پیدا کیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات نے ہی بڑھایا ہے، پیدا کیتا ہے، لیکن ابو جہل رب دا نہیں بڑھیا، حسنین کریمین رب دے بڑے نے، مولا علی رب دے بڑے نے، صدیق اکبر رب دے بڑے نے، فاروق اعظم رب دے بڑے نے، حضرت عثمان غنی رب دے بڑے نے۔ جو رب دے بڑے نے رب نے بھی فرمایا میرے بندے نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوبہ اعلان فرما دے میں انہوں ناراضی ہوں اے میرے ناراضی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ تا آخر ہے کہ مولا تو میرا رب ہے، بندہ تا آخر ہے مولا تو میرا رب ہے۔ گل دا مزہ اور جستان کہ جو رب بھی آکھیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت خواجہ قادیان خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نقش بندی سلسلے بہت بڑے کامل ولی اللہ نے آپ کا جو تو وصال شریف ہویا موریدین فرماتے ہیں آپ نے قبر انور اندر جد دفن کیتا گیا، اساں انتگرد بہ گئے، دیکھنا ہے آج خواجہ بایزید بستامی فرشتے کی جواب دینے ہیں۔ اب فرمانا ہے جو قبر جلوہ گر ہوئے منکر نگیر حساب لین واسطے آگے پوچھ دینے مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرمان لگے کہ فرشتیوں میں ساری زندگی رب رب کر دے میں تا رب نو مننا کہ میں وہ بندہ ہوں، تا رب نو بھی پوچھو کہ میں اپنا بندہ آخر ہے کہ نہیں۔ لیکن فرماتا ہے قبر دے چار طرف آدھائی آدھا عبدی آدھا عبدی فرشتے ہو جنہوں چھڑ دے ہو میرا بندہ ہے۔ امام الحرمین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دے آپ استاد غیامی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دی کتاب ہے حاوی للفتاوی، یہ فتاوی دی جمع ہے۔ مطبع نے میری غلطیاں کرنا شروع کر دینا بھی ہے کہ ہو گیا جی ادھر فتویٰ ہوتا ہے تو فتاوی بول چھڑے ہیں، ان فتوی دی جمع ہے۔ آپ کی کتاب ہے حاوی للفتاوی، دو جلد اندر آپ اندر اپنے استاد غیامی کے بارے فرما دے اس ہی گل نو مذہب جو بندہ وڈیرا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب پسندیدہ واقعات اندر انہیں نام نہیں لکھیا، بزرگاں نے نام کی تھی لیکن گل ہی نقل کی تھی، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا مدنا امام الحرمین وہ میرے استاد نے۔ تو جو بندہ وڈیرا یہ گل لکھ کے گیا ہے امام الحرمین آپ جب قبر تشریف لائے کے گئے فرشتے نے پوچھا مر ربو کا، آپ نے اپنی داڑھی مبارک پھڑ کے داڑھی مبارک پھڑ کے فرمایا فرشتے ہو آپ دیکھ رہے ہو ہے ہی کوئی نہیں سی،
پھر کالی ہو گئی، کالی تو ہوں چٹھی کر آیا، میں ساری زندگی لوگوں رب رب سکھانا پیا، مینوں پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ میں ساری زندگی لوگوں رب رب سکھانا آیا، رب دی ذات دا تعارف کراندے آیا، تے مینوں پوچھتے پے ہو تیرا رب کون ہے؟ یہ زندگی بسر کر کے جاؤ، اللہ دے قرآن دے نال یارانہ لاؤ، مصطفیٰ دے فرمان دے نال لاؤ۔ اے یار جڑے نے سارے دنیا دار جھوٹے نے، بے وفا نے، یاری لانی تے اللہ دے قرآن دے نال لا، جڑا ایتھے بھی وفادار قبر وچ بھی وفادار ہے۔ خیر گل لمبی ہو جانی ہے، عرض کردے نے سنیا اس تو بعد کوئی گناہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد نو اس ڈر کو قتل کرنا کہ ساڈے نال کھانا کھاوے گی۔ زمانہ جاہلیت اندر مار چھڑ دیتا نا، پھر عرض کیتی سنیا اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی دی عورت دے نال زنا کرنا سب تو بڑا کام ہے، ہمسائے دی بیوی دے نال بدکاری کرنا سب تو بڑا گناہ ہے۔ ہمسائے دے بارے دینی تک آتا ہے، فرمایا اگر نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں حکم جاری کرتا کہ وراثت دے وچوں ہمسائے نو حصہ دیتا جاتا، میرے پاس سے نہیں جاتا، وقت تھوڑا میں گل چلانا۔ اگر رب ذوالجلال نے فرمایا جیڑا یہ کام کرے گا میرے نال کسی میں شریک بھی ٹھہرائے گا، برے کام بدکاری بھی کرے گا، وہ سزا پائے گا۔ فرمایا دنیا اندر بھی سزا پائے گا، کہ فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، فرمایا قیامت کا دن عذاب ہوگا دگنا کر دیتا جائے گا، بتا دیتا جائے گا، قیامت کا دن عذاب نو بتا دیتا جائے گا، دگنا کر دیتا جائے گا۔ فرمایا وہ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کے رہے گا، فیہی وہ دے اندر ہمیشہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ اگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے، فرمایا ایسے لوگوں نے اساں برائیاں نو نیکیاں اندر بدل چھڑنے۔ جڑا توبہ کر لے نا، توبہ تو بعد پھر چنگے کام کرے، بھڑے کام نہ کرے۔ اے نہیں کہ حاجی صاحب نماز بھی پڑھتے آن تے ہاتھ تسبیح بھی ہوئے تے میں کسی دفتر بہ کے غریب نو چھوڑا بھی ماری ہوندے، رشوت بھی دسی آن دے کہ جی نماز تا پڑھا ہے، رب کو دعا مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے رستے تے چلا، نماز تا پڑھا نا۔ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جڑا توبہ کرے، توبہ کرن تو بعد ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے۔ توبہ کرن تو بعد کام کیڑے بھڑے نہیں، نیک اعمال کرے۔ تو فرمایا جڑا نیک اعمال کرے گا اسوں دیاں برائیاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیواں گے، دے برائیاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیواں گے۔ وقال اللہ غفور الرحیم، رب فرما رہے میرے محبوبہ اعلان فرما۔ مولا کیڑا اعلان فرمانا ہے؟ فرمایا اعلان فرما اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ اگر فرمانا جدو نیک اعمال کرو گے نا، میں پھر تواڈیاں برائیاں نو مٹا دیواں گا، تواڈیاں برائیاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیواں گا، تواڈیاں برائیاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دیواں گا۔ رب فرمانا پھر خالی تبدیل ہی نہیں فرماواں گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
محبوبہ اعلان فرما میں انہوں دی کامل بخشش بھی فرما دے حضور صلی اللہ مسلم شریف دی حدیث ہے کتاب التوبہ دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے حضور اسا بیٹھے سا صحابہ دا جمع غفیر سی ایک شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دینا بارگاہ اندر حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ ایک گناہ ہو گیا ہے تو شریعت مطہرہ دی جڑی کوئی سزا ہے وہ تساں میرے تے قائم کرو جڑی کوئی حد ہے نا وہ میرے تے قائم کرو میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے دوبارہ شخص کو پھر آخر ہے کہ سونے میرے کو گناہ ہو گیا ہے تو جڑا کوئی شریعت دی حد قائم کرنی نہیں وہ قائم کرو جڑی کوئی شریعت مطہرہ دی سزا ہے وہ میرے تے ایتھے ہی قائم کر لو سرکار خاموش رہے تیسری دفعہ پھر ہم نے کیا حضور خاموش رہے اذان دا ٹائم ہویا اذان پڑھی گئی جدو اذان ہوئی میرے آقا علیہ السلام نماز مصلی امامت کے کھڑے ہوئے نماز پڑھائی سرکار مدینہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی صحابہ فرماتے ہیں ایسا حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی اس شخص نے بھی اس صحابی نے بھی نماز ادا فرمائی نماز ادا فرمان تو بعد میرے آقا علیہ السلام جان لگے صحابی فرماتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال جان لگیا اور شخص حضور کے پیچھے پھر آ گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک گناہ ہو گیا ہے میرے کو ایک گناہ ہو گیا ہے سنیا جڑی کوئی شریعت مطہرہ دی حد دی سزا میرے تے جڑی لگ دی وہ تسی قائم کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان سن جو تو گھروں چلے سی کی کر کے ہیں کہتا سنیا میں جو گھروں چلیا وضو کیتا سی با وضو تیرے کو آیا حضور نے فرمایا پھر کی کیتا یاد کیتی سنیا نماز دا ٹائم ہو گیا سی میں تواڈے پیچھے نماز ادا کیتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اس نماز صدقے رب ذوالجلال نے تیرے گناہ نو معاف فرما چھڑیا سرکار نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان جڑی تو پیچھے نماز پڑھی ہے نا یعنی جڑی نماز پڑھی اس نماز دے صدقے خالق کائنات جل وعلا نے تیرے گناہوں معاف فرما دیتا ہے حضور نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماؤ اے حکم صرف اس نوجوان واسطے ہے یہ تواڈی تمام امت واسطے ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری تمام امت واسطے ہے لیکن یاد رکھنا اس جڑا سرکار نے فرمایا نماز دے نال معافی ہوگی یہ اس گناہ تو مراد گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ نہیں اگر کسی دا حق مارے ہے تو اتنی دیر تک معافی نہیں ہونی جتنی دیر تک واپس نہیں کسی دا مال لٹیا نا کسی کو رشوت لئی ہے کسی کو رشوت لئی ہے معافی کوئی نہیں کیونکہ بندے دے حق مارے گئے حقوق العباد مارے گئے ہیں حقوق اللہ نہیں رب اپنے حقوق معاف کر دے لیکن حقوق العباد سے ہمارے جنی دیر تک تو واپس نہیں کرے گا معافی نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ورضوی شریف اندر نقل فرمایا ہے واپس کرے اگر وہ بندہ نہیں فوت ہو گیا بندہ فوت ہو گیا وہ دے ورثاں تلاش کرے وہ دے وارثوں واپس کرے اگر وارث بھی نہیں مل رہا ہے حکم ہے وہ دی طرفوں صدقہ کرے پھر معافی ہے پھر معافی ہے یہ نہیں کہ توبہ میں کیتی آوے دفتر جبائے کے
رشوت بھی دجے اڑائی آویا کہ فضل ربی ہے منگیا کسے کو نہیں سے یہ بھی ٹھنڈی میں پھر سچیاں گلاں کرنا پھر میری گل دا کہ گسا کر جاندے نے تے میں کئی دفعہ اگے بھی گیا ہے تے 4 دن سچیاں گلاں سن لو کی پتہ ہے تو چھڈ کے ٹر جاواں یا مر جاواں میرے تو بعد پھر ایسی گلاں کوئی نہیں کرے گا ایسیاں گلاں کوئی نہیں کرے گا میں سچیاں گلاں تاں کرنا نہ میں کانا تے نہ میں کانے دا بھائی واہ نہ میں چور تے نہ میں چوراں دا بھائی واہ میرے استاد نے سبق پڑھایا ہی نہیں میرے استاد نے حق دا ہی سبق پڑھایا تے حق دا ہی بیان کرنا ہے آج 4 گلاں ذرا سختیاں لیاں سن لے کسے چوک چوراہے بازار جبہ کے یاد کرے گا ایک مسجد دا مولوی رکھیا سی وہ سچیاں گلاں کردا سی ساڈا ضمیر جھنجوڑدا سی آج جھنجوڑن والا کوئی نہیں رہیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی دائیں بائیں پورا اپنا علاقہ پھر کے ویکھ جویں ناچیر کفر دے رگڑے پٹدا ہے نا کوئی نہیں پٹدا سارے اندر مولوی صاحب اپنی دال دو روٹی چلاؤ سیدھا کرو تے چلیے میں کہ اگے فرشتے بھی مدار کس کے کھلوتے جے اس واسطے آج ذرا 4 گلاں سختی دیاں سن لے چلا گیا یا مر گیا تو ساڑھے مرن تو بعد پھر کوئی نہیں کرے گا پھر ہم نوالا اور ہم پیالہ ہی ہوئے گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے تاں گلاں سچیاں کرنا نہ چور نہ چوراں دا بھائی واہ نہ کانا نہ کانیاں سا گلاں کرنیاں تے نہ کانا دے اساں بھائی واہ اساں حق دے وارث سلطان صلاح الدین ایوبی دے منن والے ہیں میاں شیر ربانی دے منن والے ہیں داتا گنج بخش علی اجویری دے منن والے ہیں تو داتا صاحب نے بھی ساری زندگی حق بیانی کی تھی تے آخر اساں بھی تے انہاں دے در تے پلنے ہیں نا انہاں دے ٹکڑیاں تے پلنے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹکڑیاں تے پلنے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی دین حق دا ڈنکا بجایا ہے کفار کٹھے ہو کے آئے سن آنکھ دے سن کے سنیا ایک اللہ کرنی ہے چھڑ دے جنہ تینوں مال چاہیے سنیا مال تیرے قدمہ چ رکھ دینے ہیں یہ قبیلے دی سرداری چاہیے تاں رکھ دینے ہیں یہ کسے خوبصورت عورت خوبصورت ترین عورت دے نال اگر تساں نکاح فرمانا چاہتے ہو وہ دے دینے ہیں اے گلاں چھڑ دے حضور نے فرمایا مینوں انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں ہے تے اساں بھی اللہ دی مہربانی ہے آقا علیہ السلام نے درد ٹکڑوں تو بلے ہیں حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے سن تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ دے سبحان اللہ سونے ساری زندگی تیرے ٹکڑیاں تے پلے ہیں تو ہن بھی اگے بھی جنی زندگی ہے تیرے ٹکڑیاں تے ہی پلے ہیں آلت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے سننا لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چھولیاں کتنے مزے کی بھیک یا رسول اللہ تیرے پاک درد کی ہے تو کیوں نہ آیا درد بد نصیبہ ہزارہ رنگا چرنگیں دے محمد بلال حبشی حبشہ تو چلے ہے حضور دے جو قدمہ چاہ کے بیٹھا ہے حضور دی یہ غلامی اختیار کی تھی آج بلال حبشی مسلمانا غلام نہیں رہا بلکہ سردار بن بیٹھا ہے جنت بھی سردار ہے جنت بھی سردار ہے بڑے بڑے بادشاہاں دے نام مٹ گئے نے مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے بڑے بڑے مسٹریٹ آئے بادشاہ آئے صدر آئے وزیر اعظم آئے اپنی دنیا تے بادشاہی کرنا آئے بڑے بڑے ظالم جابر نمرود جیسے آئے فرعون جیسے آئے آج نام مٹ گئے نے جیس ممبر تے مسلح تے نام وج دئی آج بھی بلال حبشی تے صحابہ رومی دا نام وج دئی ساڈا کلندر لاہوری علامہ اقبال بولیا روح تڑپی آپ نے فرمایا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو آج بھی دوام ہے روم دا بادشاہ فنا ہو گیا ہے اللہ کے بادشاہ ایسی روم دا بادشاہ
فنا ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، آج دا نا نہیں، رب ذوالجلال دی قسم جے قبضہ قدرت اندر ناچیز دی جان ہے، یہ آج بھی نا زندہ ہے، قیامت تک جس مقدس ہستی دا نا زندہ رہنا ہے، اونا دا رہنا جنہیں دین مصطفیٰ تے پیرا دیتا ہے۔ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلائیں اجالا نہیں ہوتا ہے۔ اور غازی المدین شہید نے تو شادی بھی نہیں کی تھی، نا زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولنے نہیں جے ممتاز قادری چھوٹا جے بچہ چھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو جا کے جان واری ہے، آج ہر ممبر سے ملک ممتاز قادری ہو رہے ہیں، ملک ہور بھی بتھیرے نے، انہاں دا نا کوئی نہیں لیندہ، لیکن ممتاز قادری دا نا ہر بندہ چوم کے سی ممتاز قادری دے مدار دے نال جڑی ٹیل لگی اور بھی چوم رہے ہیں، خیر ہے ٹیل تے ایک ہی ہے، ایک ہی بٹھے تو تیار ہوئی ہے، انج نہیں، ایک ہی کاریگر نے تیار کی تھی ہے، ایک ہی دکاندار تو خریدی گئی ہے، لیکن بادشاہ دے محل دے ٹیل جڑی لگی ہے اس سے تھوک رہے ہیں۔ غازی ملک ممتاز قادری دے مدار تے جڑی ٹیل لگی ہے انہوں چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ اس واسطے چوم رہے ہیں، وہ بادشاہ غدار ہے، مصطفیٰ دے دین دا وفادار ہے۔ وہ آئی جے سمجھ کہ نہیں آئی جے؟ بول دے نہیں جے، وہ سٹی بیادری بولو، جرزا تو سٹانا تو دے میں جاگ دے یہ قسم با خدا، یہودی بجو حرام خور ماندنال بدکاری کرنا اللہ آج بیت المقدس سے عملہ کر کے نہ بندہ، وہ دا قبضہ نہیں ہونا سی ساڑھے مسلمانہ دوڑا سے۔ اقبال آخدہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ اور دا یورپ کی غلامی دے نال رضامند تو ہے، میں گلا انہاں نال کرنا، میں تو تیرے نال کرنا، تو مسلمان سی، تو مسلمان سی، یہ کھیڑے چکنا جی پہے گی، مسلمانہ نبی دے در تے آ جا، آونج نبی دے در تے لجپال ہے گھرانہ، واقف ہے کل زمانہ، نبی دے در تے آ گئے، بگڑی لکھاں بنا گئے، حبشی بلال وامو رتبے لکھاں ودھا گئے، رتبہ ودھے ہے کہ بلال دا کہ نہیں؟ پہلا بلال نو کوئی پچھدا نہیں سی، آج ہر گلی، ہر مسجد، ہر دربار بلال 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 ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بول دے نہیں جی، غازی المدین نو کوئی پچھدا نہیں سی، ملک ممتاز قادری نو کوئی جاندہ نہیں سی، آج گلی گلی چوک چوک ہر ممبر ہر مسلح ہر گھر اندر ملک ممتاز قادری ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور دے دین دا وفادار۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے جدو سپریڈنٹ میاں علی جیل نے پھانسی چھڑائی نا تو ماں ملن واسطے گئی تو ماں رو پئی، لیکن پترا چڑھتی جوانی جا رہے ہیں، غازی صاحب نے کی گل کی تھی، فرمایا ماں رائے محمد خمال نے آپ نے شان سے کتاب لکھی، شان غازی المدین شہید، حکومتی غداری اور بے غیرتی اور بے حیائی دیکھو، اس کتاب تے اج پابندی لا دیتی، انہوں نیٹ بھی نہیں شو کر رہا کہ کدھر مسلمانہ دے بچے پڑھ کے کدھر غازی المدین شہید نہ بڑھ جانا۔ اے اسے مسلمان ہیں، اے مسلمان نہیں ہیں، پھٹے توڑے جمڑ دے ہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ لکھیا میں ماں جو دو ملن واسطے گئی تو رو پئی کہ پترا چھڑ دی جوانی، فرمایا ماں میں پریشان ہو رہی ہیں، کسے دے پتر ایسی نٹ نہ مر جاندے نے، کسے نہ سب ڈنگ جاندے ہیں، کسے نہ خوش ہو جاندے ہیں، تو خوش ہو، تیرا پتر دین مصطفیٰ تو قربان ہوئے، قیامت دن تو فخر کریں گے کہ میرا پتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو قربان ہوئے۔ بول لے نہیں جے بات مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے چل، اللہ کا قرآن کی فرمانا تیرا بندہ توبہ کردہ ہے، پھر ایمان لے آئے، پھر چنگے کام کرے، محبوبہ اعلان کر دے، اوہدیاں برائیاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دینا۔ نماز بندہ پڑھے تے گناہ مٹ دین کے نہیں، بول دے نہیں جی، جی شادی تے ڈھول باجا
ٹھمکے لائیے تو پھر چپ کر کے دالے کالا کالا ہے تو میں کہتے ہیں کہ 4 گلاں سن لے جنہیں دیر کی زندگی ہے پھر کوئی نہیں کرے گا حق دی گلاں حق دی بانگ سن لے آج یہ شادی دے ٹھمکے لائیے تو پھر گناہ مٹ دین کے چھڑ دیں اچھا ویسے ہی دسو تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے تو عمر بھی ماشاءاللہ زیادہ مانتا جب بچہ بچپنا ہی جوانی ہم چڑھ رہے ہیں پتہ نہیں جوانی چڑھنی بھی ہے کہ نہیں چڑھنی اس پر ٹر جانا ہے صحابہ کرام نے شادی کی تھی ہوئی ہے کہ نہیں صحابہ کی شادیاں سرکار نے اپنی 4 بیٹیاں نے شادیاں فرمائیاں نے میاں شیر ربانی نے داتا صاحب نے خواجہ خواجیان کے بلا عالم دور محمد بہارگی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ انہوں نے کی تھی نے اپنی شادی بھی اپنے گھر دی انہوں نے بھی دنیا نو راضی کیتا ہے کہ کوئی نہ آپ ٹھمکے شمکے لائے نے کہ نہیں پھر اساں تا ولیاں دے نال دھوکھا کیتے بیٹھے اس تا منافق ولیاں نو کا دے من ولیاں نے کام کیتا صحابہ نے کیتا بول دے نہیں آپاں کرنے ہیں کہ کس منہ نال قیامت دا دن صدیق اکبر دے شیر ربانی دے سامنے جاواں اور بزرگوں گل سچی ہے کہ جھوٹی بولو پہلا کدو پنڈا دے پنڈ پھر تساں تے نچن ٹپن والے لبدیاں سن گھر کرنا ہے نا کہ نہیں میرے نال غصہ نہیں کرنا آنکھیں دا حضور دے فرمان 40 حضور دی حدیثاں اسے گل دے سناواں میں کوئی وقت تھوڑا نہیں تو سناواں کوئی ہے کہ نہیں ہے دی شادی کر رہے ہیں حلال پیسہ کما کے حرام تے دے رہے ہیں ایتھے دا کوئی شوٹ مار لینے ادھر لا لینے کہ مولوی صاحب پھر بیادری بھی دیکھنی بندی کیا مطلب دن زبان تے مور لگ جانی ہے سورہ یاسین پڑھ دے ہو کوئی نہ سورہ یاسین پڑھیا کرو قرآن دا دل حضور نے فرمایا سورہ یاسین کا دے پڑھنا اللہ تم کو فیق دے میں تے پڑھ کے ادھر ترجمہ پڑھنا اللہ دا قرآن فرماتا ہے اس دن زبان تے مور لگ جائے گی آدھاب بولن گے یہ ہاتھ بولن گے یہ نماز واسطے وضو کرے گا ہاتھ بولن گے مولا تیری عبادت واسطے انہوں نے مینوں صاف کیتا پیر بولن گے کہ مولا تیرے گھر دی طرف چلے ہیں اگر برا کام کریں گے یہ پیر بولن گے مولا تو بھڑا کام کرتا رہے گا اچھا سیانے ایسا ہوا ہے کوئی دنیا دار آکے دے دی گل مان لینا اللہ دا قرآن آکے دے نہیں اے میں نہیں اللہ دے قرآن نے آکھا ہے کہ نماز پڑھو بے حیائی چھاڑ دے ہو ایسا ہو نہیں شادی بیاہ کریے تو کوئی غارت نے یا فیملی دے ایک افراد یا او یار تین گھر او فلانا بینڈ باجا نہیں کو بلایا اسودی مان لیں گے یہ مطلب ہے کہ اساں قرآن دے حکم نے پیچھے چھٹ کے او دا حکم پہلے رکھے منافقت کی تھی کہ نہیں ایتھے میں کئی حاجی ویکھے جے چار عمرے تے دو حج کیتے نے دھی پتر دی شادی کرنا تے بینڈ باجے آنے لاہور بلاندے تے کی تیرے حج دی عمرے دا فائدہ ڈب نہیں مریا کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے سن ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال میرے نہ ناراض نہیں ہونا جنہیں ناراض ہونا کلندر لاہوری دا میدان ایتھے لاہور چی ہے بادشاہی مسجد ہے جمعہ سیالکوٹ چھے لیکن کلندر لاہوری دفن ایتھے ہے وہ دے میدان تے چلا جانا کہ اقبال کی کہہ گیا ساڑھے بارے اقبال فرماتا ہے ظاہرین کعبہ سے پوچھے چپ ہو رہے ہو تو خلاف گل جا رہی تھا بولوں جو تو اقبال نہیں چپ رہا تھا میں کیوں رہا اقبال آخدا ہے ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال بتا کھانے پینے حرم کا تحفہ زمزم اور کھانے پینے کے سوا کچھ اور بھی ہے انہیں کھان پنن تو علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ صرف کھان پنن والا ہی ہے کھجورا چاڑ لیا زمزم پی لیا تے جڑا ہور تحفہ نبی علیہ السلام لے کے آئے نے اللہ دا قرآن لے کے آئے نے تینوں ظالمہ وہ یاد نہیں آیا تینوں زمزم تے کھجورا یاد آ گئی ہیں زمزم دا احترام کھجوروں دا احترام دے تھلے نہ سٹ دے اللہ دے قرآن دا احترام کوئی نہیں
دھی بہن دی شادی کرنا ہے، شریعت دیا دھجیاں اڑا چھڑنا ہے. بول دے نہیں جی. آج کل تک کڑیاں نال بیماری پے گئی، کڑیاں نال بیماری پے گئی ہے. منڈے نال فرمائشاں کردے نے جی ڈھول باجے لازمی لیکن ڈب نہیں مرے. اور جب مکان دی نہیں رکھ دے ہو مضبوط رکھ دے ہو کہ کھوکھلی ہے دسو. جی نہیں کھوکھلی ہوئے تو اتنے عمارت توڑ چڑھ جائے گی کہ تیسرے دن نہیں لگی آئے گی. بول دے نہیں جی. بولو تو صحیح نہ یار. دیکھ بھائی جی نہیں توڑ چڑھنی چاہیے. نہیں کھوکھلی ہے تا نہیں. چلو تھوڑی گل مننے ہوں بدلنا نہیں اپنی گل. واگا پھرن لگیا میں ذرا. شادی ہونے لگی زندگی دی بنیاد سمجھو. ہوں شادی ہوگی زندگی دی بنیاد رکھیندی پئی دی بنیاد کھوکھلی کنجر خانہ کر کے رکھدا پے. پھر شورائے توقع کرے کہ میرا جوائی میری آنکھ عزت کرے. رب ذوالجلال دی قسم اور جوائی سورے نو کھلے مار سکدا عزت کر سکدا. کیوں؟ تو اللہ نے قرآن جو ٹھکرایا ہے ہن تیری عزت انجی ہوئے گی. رولے گی کہ نہیں مسلمان؟ بولنا نہیں. میں نے پہلے کہا چار گلاں فقیر کو جو سچیاں سن لے بعد کوئی نہیں سنائے گا. سن لے آج وقت ہے سن لے. قسم خدا لٹے گئے ہیں تو کی. میں تینوں مولویاں دی پیراں تے شادیاں دے لے جاواں نا. پچھلے دنوں جا ویڈیو وائرل ہوئی سی مولوی فضل الرحمان جی نو ڈیزل آکھدے نے کھجا او دا پتر باہرلے ملک نچیا سی سر تے پگ رکھ لکھ لعنت ایسے بولنی دے. شرم نہیں آئی تینوں سر تے امامہ رکھ کے حضور دی سنت رکھ کے جڑا تو ناچ رہا ہے تے تیرے منن والوں دا کی حال ہوئے گا. جتھے مولوی ناچ رہا ہے عوام دا کا دار بنا رہا. بول دے نہیں جی. مسلمان تینوں کڑم نے کیا ہے، دماد نے کیا ہے، چاچے دے پتر نے کیا ہے، ڈھول لے گیا، باجا لے گیا، مووی لے گیا، ہر شے لے گیا. او دی گل من چھڈی گئی. اللہ دے قرآن نے کیا نہ کری تے اللہ دے قرآن دی نہیں منی نہ ستا منافقت کیتی. پھر انہیں جی مولوی صاحب کوئی توید بنا دیو. میں کہا کیڑا بنا دی جی؟ نو جیڑی آنکھیں نہیں لگ دی. تو میں کہا جو شادی کیتی سی او دو یاد نہیں آیا کہ مولوی صاحب چلو میرے نال اوتھے آپ تلاوت کرنی، اوتھے نعت بننی، اوتھے بیان کرو، میاں بیوی دے حقوق نو بیان کرو. آؤ مولوی صاحب مسجد میں تو مولوی ہے، شادی حال میں نصیب اولاد ہے. اور ٹھمکا لاندی نا بول دے نہیں دے. اے ہاتھ بولن گے دسن گے کہ مولا حلال کمایا سی پیسہ لیکن انہیں اس طرح جیب جو کٹ کے دے حرام دے رہے. ڈھول باجے انہوں پتہ نہیں کنے کنے دے چھڑنے. مسجد دیواری اعلان کری نہ کہ یار مسجد کا کم ہو رہا کوئی معاملت کرو. پتہ کیا نام حالات بڑے خراب نے. مولوی صاحب کھرکی بھی جامع گیا. مولوی صاحب تم کی پتہ حالات بڑے خراب ہیں. کام نہیں کوئی نہیں، کاروبار نہیں. دعا کر اتھے دعا. دی بہن دی شادی کرنی ہوئے، پتر دی شادی کرنی ہوئے، ٹھن کے ہر شہر جان پیسہ ہے کہ نہیں. انہیں باپ دے فوٹو رہے ہوں فخر کر رہے ہوں پھر کہ حلال دا کمایا کتھے لایا. یہ پوچھیا نہیں جانا. مسلمان اگے رات آ رہی ہے. کدو ہے جی رات؟ 26 تاریخ آئے گی. آج کنی ہے؟ 26. خدا دا خوف کر اس تو پہلے رب دی بارگاہ توبہ کر. کی بتا اس رات تو پہلے میں تو ٹر جائے. کو ہے جی کوئی کسی نے زندگی کا بھروسہ ہے جیسا برمٹ لکھا گئے ہیں؟ نہیں نہیں جانا ہی نہیں. موت نے اچانک آ کے پکڑنا گنا چل وقت ہو گئے مدت نہیں ملنی ہے.
اور نوجوانوں تو سامنے نماز پڑھیا کرو، اللہ کا قرآن پڑھیا کرو، صبح اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھیا کرو۔ بے غیرتیاں جڑیاں نیٹ تے رات نو چوکاں تے کمرے بیٹھ کے کر دیو، تہاڈا ماں پیو خبردار نہیں، استاد نوں نہیں پتا، لیکن قیامت تل دن اے زمین بھی بولے گی۔ اللہ کا قرآن فرماندا ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین بولے گی مولا انہیں میرے تے بیٹھ کے ننگیاں فلماں ویکھیاں سن، ڈرامے ویکھے سن، فلاں کیتا سی، مولا انہیں فلاں دی تھی بہن دی عزت برباد کیتی سی، اے ہاتھ بولن گے کہ مولا انہیں غلط طریقے دے سانو استعمال کیتا سی۔ پھر کیا کھاں گے؟ ایتھے تے مولوی صاحب نو تے ماں پیو نو تے محلے دار نو تے بانا بونا لا لینے تے پھر اٹھے کیا کھاں گے؟ نمازاں نہ چھڑیاں کرو، نمازاں پڑھیاں کرو، اللہ دے قرآن دے نال یاری لاؤ، مصطفیٰ دے فرمان دے نال یاری لاؤ۔ اے جڑے یاراں تساں یاریاں لائیاں نا، روح جدو جسم وچوں نکلنی نا، انہاں نے منہ تے مٹی پا کے واپسی آ جانا ہے، نال کوئی نہ جانا، لیکن اللہ دا قرآن نال جائے گا، مصطفیٰ کا فرمان بھی ساتھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ؟ اے یاراں نال کوئی نہ جانا، منہ تے مٹی پا کے آ جانا جے، اتھے کسے کم نہیں آنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ انج سر بھی نہیں سٹنا، انج چک کے رہنا کہ ایسا محمد عربی دے غلام ہے۔ جیڑی غلامی ہے نا، غلامی وہ کتے تو بھی بھڑی ہے، کتے تو بھی بھڑی ہے، اور تو سب پھردے ٹردے رہندے ہو، ماڑا کتا ہوئے کدے انہیں تکڑے کتے کو سر سٹیا کدے نا، جنہیں جو کہ ہیں جنہیں جو کہ ہیں ہم کوئی غلام ہیں ایج نہیں۔ اقبال فرما کلندر بولے اسی حفیظ جلندری وقت سی غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر توب لعنت کا خوشی سے کہہ دی۔ اور غیران دی غلامی جدو اختیار کرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ایتھے بھی فائدہ، جدو مر کے قبر جائیں گا اتھے فائدہ۔ جے تو جنت جانا نا، مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنا یار بنا، انہوں نے وفا کر لے، رب ذوالجلال دی قسم جدو قبر جائیں گا نا، جدو قبر جائیں گا حضور دے دین دے حضور دے نال وفا کر کے جائیں گا، میرا انہا ایمان ضرور ہے۔ جدو فرشتے پوچھن گے نا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، میرے آقا علیہ السلام فرمان گے جانے دو یہ تو اپنا ہی ہے۔ اقبال دا ایک فارسی دا شعر ہے، ٹائم تھوڑا میں خالی ترجمہ کر دینا۔ اقبال آخر ہے میں جدو حضور دی ذات تے درود شریف پڑھنا میں پانی ہو جانا، وہ اقبال تو پانی ہو جانا تو میں کئیاں نو پوچھے ہوندے جیسے نا 5 تسبیحاں درود دیاں 60 دی دن وہ تو پانی نہیں ہویا۔ اقبال دا پھر اگلا مصرع ہے، اقبال آخر ہے او مسلمانہ غیران دی غلامی نو دل اندر وسا کے حضور دی ذات تے درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھنا چھڑ، حضور دے نانو پلید نہ کر، یا غیر دی غلامی چھڑ یا حضور تے درود چھڑ پڑھنا۔ جو حضور دی ذات تے درود پڑھنا ہی دل نو غیران دی غلامی تو آزاد کر کے حضور دی غلامی لے آ کے پڑھ، پھر درود بھی فائدہ دے گا، اللہ دا قرآن بھی فائدہ دے گا کہ نہیں؟ بول دے نہیں جے پکی سچی توبہ کریں گے، چلو پتہ چل جائے گا اگلے جمعہ کیڑا ٹائم نہ کم دے۔ کمال البلاغ المبین۔